شامی صاحب اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں حکومتی ادارے نہیں، ہمارے ہاں سیاسی ادارے، مثال کے طور پہ گورنر صاحب ہو گئے یا حکومت ہو گئی، وہ ٹک ٹاکرز کو باقاعدہ بلا کے ان کے ساتھ فوٹو سیشن بھی کرتی ہے اور ان کو ایکچولی وہ سیٹیں بھی دینے کی، اسپیشل سیٹس دینے کی بھی آفر کرتی ہے. تو اگر گورنمنٹ ہی افورڈ نہیں کر سکتی ان کے خلاف جانا، تو میں اور آپ کے بچے تو جو ہیں وہ ڈینجر زون میں ہیں. نہیں، اس حکومت کو تو پتہ ہی نہیں نا، حکومت جو لوگ حکومت میں آ کے بیٹھتے ہیں ان کے بچے نہیں کرنا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. نیند کیسے آ جاتی ہے حکمرانوں کو؟ کیا دے رہے ہیں آپ ایجوکیشن پہ، کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ ابھی وہ ہمارے سیکرٹری ہیں وانی صاحب، انہوں نے کہا جی کمال کر دیا. کیا جی ڈی پی کا 1.41% تھا، اس کو 1.91 پہ لے گئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قیامت ہی برپا کر دی. قیامت ہی برپا کر دی ہے. اور ساتھ والے 4% پہ ہیں، ہمسائے ہمارے، کوئی 5% پہ ہے، کوئی 6% پہ ہے. جی ڈی پی کا جو تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب پریورٹی نہیں ہے. ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، ہماری پراپرٹی کیا پرائورٹی ہے ہماری؟ تو ہم نے جب تعلیم پہ آپ کچھ خرچ نہیں کریں گے، انویسٹ نہیں کریں گے. صاحب ایک جملہ فرما دیجئے، یہ حکومت صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے چل رہی ہے؟ پتہ نہیں ہے، میرا خیال کسی سے چلی اللہ، وہ کہتے ہیں جیسے بس پہ نہیں دیکھا چلی جا رہی ہوں خدا کے سہارے. بس وہ والی لیکن کتنی مذاق کی بات ہے کہ سارے پراکسیز لگا کے ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں اور ٹویٹر بین ہے. ہاں جی، اور وہ لگے مذاق ہے، اور اسی پہ قوم سے خطاب ہو رہا ہے. اور میرا بند ہے ٹویٹر، آپ کا کھلا ہوا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ ہنسی جو ہے نا اس کے پیچھے بہت بڑا دکھ ہے. لیکن میں اس بات پہ ہی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر ایران جیسا ملک جہاں پہ کہ $100 پاکستان میں وہ کتنے کا ہے اور ایران میں کتنے کا ہے، ایران کے اندر اس وقت $100 تقریباً 1,40,000 روپے کا $100 ہے. اگر وہ ملک اپنی 96% پاپولیشن کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے یہ سوشل میڈیا کو بند کر کے، تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی وہاں پہ. سعودی عرب کو، یو اے ای کو دیکھ لیں، اب تو سعودی عرب کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، مڈل ایسٹ ساری کی کیس سٹڈی کریں، چائنا کی کیس سٹڈی کریں، جاپان کی کیس سٹڈی کریں. یہ کیس سٹڈی کرنے میں ہمارا کیا جاتا ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو. جہاں میں تعلیم حاصل بھی میں نے کی، میں پڑھاتا بھی وہاں پہ ہوں، میں وہاں پہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھولا، فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ کھولا. یہ بڑے سالوں کی بات ہے. وہاں پہ 4 ایئرز ڈگری کورس فلم اینڈ ٹیلی ویژن کا تھا. پہلے سال بچوں نے آنا نا، کیمرہ انہوں نے اپنے نا کندھے پہ اٹھایا ہونا جیسے کہ میں ہی فلم کا ڈائریکٹر ہوں، جبکہ کیمرہ اٹھانے کا کورس جو ہے وہ 4 سال میں شامل ہی نہیں تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک کمال بات ہے کہ اب یونیورسٹیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ایک ٹک ٹاک ڈپارٹمنٹ بھی بنائیں تاکہ ٹک ٹاک کے اندر تھوڑا سا لحاظ اور اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بچوں کو دے، کیونکہ یہ ارننگ بہت زیادہ کرتی ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اور تعلیمی نظام کو ڈائریکٹ قسم کی ایک ایسی لائن دیں جس پہ وہ چلیں اور یہ بدتمیزیاں اور یہ بد اخلاقیاں اور یہ کم علمی اور یہ جہالت جو ہے یہ اس معاشرے سے دور ہو. دونوں کے اوپر 1 منٹ کا جواب دے دیجئے پلیز. اصل مسئلہ یہ ہے اس کے سبسکرائبر کون ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کا اور ان کو امپاور کرنے کا ایشو ہے. اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. دیکھیں نا، اگر ہم اپنی یوتھ کو اس طرح ٹرینڈ کریں کہ وہ ٹک ٹاک کا 10 سیکنڈ کا 50 سیکنڈ کا جو ایک کلپ ہے وہ اس سے امیوز نہ ہو، وہ اس کو سبسکرائب نہ کرے، تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. اگر مارکیٹ میں اس کے سبسکرائبر کروڑوں کے حساب سے موجود ہیں تو ٹک ٹاک would be a profitable business، تو وہ تھرائیو ہوتا جائے گا. That is my idea کہ ہم نے اپنے فرد کو انرچ کرنا ہے نالج کے ساتھ، کنٹمپلیشن کے ساتھ. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو روکنا چاہیے جس طرح کہ ایران نے روکا ہے، جس طرح چائنا نے روکا ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ کو چاہے لگتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی، جن ملکوں نے روکا ہے اس کو، ان لوگوں نے ترقی کی ہے اور انہوں نے جو اخلاقی معیار ہیں اور تعلیمی معیار ہیں ان کو بہتر کیا ہے. ایران کی اگزامپل سامنے ہے، چائنا کی اگزامپل سامنے ہے، بہت حد تک امریکہ کی اگزامپل سامنے ہے، ہندوستان کی اگزامپل سامنے ہے. یہ اگزامپلز ہمیں لیتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ جاپان کیا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے؟ مالیشیا ہمارے مسلمان ملکوں میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں یہ ساری چیزیں انہوں نے پابندی لگائی ہے ان چیزوں کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ جو ایک نفس ہے نا کہ آپ برائی کو دیکھنے سے باز آ جائیں، خود تعلیم دیں، یہ کراس دا بورڈ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل غلط ہے، میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے اس وقت جو فائر وال ہمارا ابھی انہوں نے اس کا اجرا کیا ہے، ہمیں بھرپور طور پر پوری قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا، دیکھیں جو میڈیا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہم میڈیا ہوتا ہے معلم،
وہ مرشد ہوتا ہے, وہ رہنما ہوتا ہے, وہ استاد ہوتا ہے معاشرے کا. سوسائٹی کو اس نے راستہ دکھانا ہوتا ہے. جیسے یہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں بچوں کو, طلباء کو, طالبات کو, اس طرح میڈیا بھی ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے معاشرے کو راستہ بتانا. تو ہمارا جو سوشل میڈیا, اس کے آپ نے وہاں اساتذہ کیوں بٹھا دیا کہ جو لو سچی بات ہے کسی لحاظ سے بھی نہ استاد ہیں, نہ رہنما ہے, نہ مرشد ہیں, نہ وہ صحافی ہے, نہ وہ معلم ہیں, اور نہ ہی وہ علماء میں شمار ہوتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, کہ لوگ جاہلوں کو اپنے پیشوا بنا لیں گے. ہم نے جہلاء کو لا کر سوشل میڈیا کے اوپر بٹھا دی ہے, چاہے وہ مذہبی شعبہ ہے اور چاہے ہمارا وہ صحافیوں کا شعبہ. حکومت کو روکنا چاہیے, آپ بالکل روکنا چاہیے, اور ہمیں سینسر پالیسی اختیار کرنی چاہیے. اور ابھی جو ہمارے بڑوں نے جب یہ لگایا, میں سمجھتا ہوں ہمیں سینسر وال کی بالکل بھرپور تائید کرنی چاہیے. اور جو بھی ہم رکاوٹ اس میں کھڑی کر سکتے ہیں, یہ قرآن پاک کی منشا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان معاشروں کے اندر, سوسائٹی کے اندر, انسانی معاشروں کے اندر اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں ان کو روکنا چاہیے. شامی صاحب, یہ ایک بڑا لمبا قصہ ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ 22-23 کروڑ 30 کروڑ لوگوں میں سے میں سب کو تعلیم دوں کہ وہ گندی فلم نہ دیکھیں, مثال کے طور پہ, میں یہ نہیں کر سکتا. وہ ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. لیکن کیا یہ ممکن ہے, اور آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ حکومت کو ایک سٹیپ لینا چاہیے بڑا تگڑا قسم کا, جیسے فائر وال کی بات کی ہے کہ وہ لگانی چاہیے, اس پہ ہیومن رائٹسٹ آئیں یا نہ آئیں, میری قوم ہے, میرا ملک ہے, میرا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں کیا کھائیں گی؟ دیکھیں کتب صاحب, بڑی سیدھی بات ہے. یہ جو علماء کا کردار اپنا ہے ان کو ادا کرنا چاہیے, استاد کا اپنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے, والدین کا اپنا ہے. ہمیں بولنے کا طریقہ والدین نے سکھایا ہے, کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, بنیادی تو ہے بالکل استاد یعنی والدین نے سکھایا ہے. ہماری ماں نے ہماری تربیت کی, ہمارے والد نے ہماری تربیت. اب والدہ خود ٹک ٹاک کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب والدہ جو کر رہی ہے ٹک ٹاک, تو وہ اس کو بھی آپ سمجھنا چاہیے. بنیادی بات یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, لیکن ریاست کو اپنا کام کرنا ہے. ریاست سب کی ماں ہے. ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ کوئی قانون نہیں ہو, کوئی ضابطہ نہ ہو اور چھوڑ دے, بے لگام چھوڑ دے ہر چیز کو. پھر تو آپ ہر چیز سے پابندی اٹھا دیں, پھر شراب سے پابندی اٹھا دیں, پھر ہیروئن سے پابندی اٹھا دیں. کیوں لگائیے پابندی؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ ہیروئن نہ پئیں, لیکن کھلی اویلیبل ہے. ہاں, شراب کو نہیں, اس کی دکانیں کھلنی چاہیے. ٹھیک, لوگوں کو بتائیں بھائی اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے لیکن اویلیبل ہے. اویلیبل ہے. پھر تو آپ کو وہ بھی یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان کا گوشت بھی جو ہے بکنا چاہیے, بازار میں آ جانا چاہیے. اس پہ حرام لکھ دیں, حرام لکھ دیں, لوگ کھا لیں, نہیں کھائیں گے لوگ. یہ اس طرح تماشا نہیں بنا سکتے. ہم ریاست کو, ہم دنیا کا انوکھا ملک ہے. اور دیکھیں دنیا میں جب سے بلبل تو نے دو تن کے لیے ٹوٹتی ہیں بجلیاں ان کے لیے, ہم ایک ایسا ملک ہے, ہمارے دشمن کتنے ہیں, ہمارا وجود جو ہے وہی کھٹکتا ہے لوگوں کی نگاہ. اور ہم آپ نے پیش کر دیں جناب, جہاں چاہیں آپ گولی چلا دیں, جہاں چاہیں ہمیں ظرف لگا دیں, جہاں چاہیں خون بہا دیں, ہم سسک کے مر جائیں.